ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ارحم تھا۔ ارحم نہایت شوقین تھا اور کتابیں پڑھنے کا دیوانہ تھا۔ گاؤں کی چھوٹی سی لائبریری ارحم کا پسندیدہ مقام تھی۔ وہ اکثر اپنا وقت وہاں گزارتا، مختلف کہانیاں اور معلوماتی کتابیں پڑھتا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن وہ کچھ ایسا کرے جو گاؤں والوں کے لیے یادگار بن جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک حیرت انگیز موڑ آنے والا ہے۔ ایک دن جب ارحم لائبریری کی دھول بھری الماریوں میں پرانی کتابیں تلاش کر رہا تھا، اس کی نظر ایک خستہ حال کتاب پر پڑی۔ اس کتاب کا سرورق بہت عجیب و غریب تھا۔ اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، وہ جو جاننے کی جستجو رکھے۔ ارحم کی تجسس بھری آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے کتاب نکالی اور میز پر رکھ کر اسے کھولنے لگا۔ کتاب کے پہلے چند صفحات خالی تھے۔ ارحم کو مایوسی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے اگلا صفحہ پلٹا، ایک روشنی چمکی اور کتاب کے اندر سے ایک پراسرار آواز گونجی، صرف وہ دیکھے گا جو دل سے دیکھنے کی ہمت رکھے۔ ارحم چونک گیا۔ یہ آواز کسی جادوئی دنیا کا پتہ دیتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے دل تھام کر کتاب کے اوراق پلٹنے شروع کیے۔ ہر صفحہ خالی تھا، لیکن کتاب کے آخر میں ایک جملہ لکھا تھا، یہ کتاب صرف تمہیں وہ دکھائے گی جو تم سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ ارحم نے کتاب بند کی اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اچانک کتاب کی سنہری تحریر چمکنے لگی اور ایک جملہ ظاہر ہوا، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو اپنی جستجو پر یقین رکھو۔ ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کے راز کو تلاش کرے گا۔ کسی رات ارحم نے کتاب کو دوبارہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کے پہلے صفحے پر انگلی رکھی، وہ اچانک ایک عجیب و غریب روشنی میں ڈوب گیا۔ روشنی اتنی شدید تھی کہ اسے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ ایک بالکل نئی دنیا میں تھا۔ یہ دنیا جادوئی مناظر سے بھری ہوئی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ، شفاف جھیلیں اور رنگ برنگے پرندے ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ ارحم نے حیرت سے اس دنیا کو دیکھا اور اچانک ایک آواز سنی، ارحم، یہ دنیا صرف تمہارے لیے کھلی ہے، لیکن یہاں رہنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے بڑی کمزوری پر قابو پانا ہوگا۔ یہ آواز جادوئی دنیا کے محافظ کی تھی، جو ایک شفاف بادل کی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ ارحم نے پوچھا، میری کمزوری کیا ہے؟ محافظ نے جواب دیا، تمہارے دل میں خوف ہے۔ جب تک تم خوف پر قابو نہیں پاؤ گے، تم اس دنیا کے راز نہیں جان پاؤ گے۔ ارحم نے ہمت سے کہا، میں تیار ہوں، مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ محافظ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلا امتحان تمہارے عزم کا ہوگا، دوسرا تمہاری ہمت کا، اور تیسرا تمہارے اعتماد کا۔ ارحم نے سر ہلایا اور امتحانات کی تیاری شروع کر دی۔ پہلا امتحان ایک اونچے پہاڑ پر چڑھنے کا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک جادوئی پتھر تھا جسے حاصل کرنا تھا۔ راستہ نہایت خطرناک اور مشکل تھا، لیکن ارحم نے ہمت نہیں ہاری۔ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد وہ چوٹی پر پہنچ گیا اور پتھر حاصل کر لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ دوسرا امتحان ایک اندھیری غار میں تھا جہاں اسے ایک چھپا ہوا خزانہ تلاش کرنا تھا۔ غار کے اندر ہر طرف اندھیرا تھا اور عجیب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ارحم نے اپنے خوف کو قابو میں رکھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں راستہ تلاش کیا اور آخر کار خزانہ پا لیا۔ یہ خزانہ ایک جادوئی آئینہ تھا جو اس کے اندر کے خوف کو ختم کر سکتا تھا۔ تیسرا اور آخری امتحان سب سے زیادہ مشکل تھا۔ اسے ایک خوفناک بلا کا سامنا کرنا تھا جو جادوئی دنیا کے دروازے کی حفاظت کرتی تھی۔ ارحم نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور بلا سے مقابلہ کیا۔ اس نے سمجھداری اور بہادری سے کام لیا اور بلا کو شکست دی۔ جیسے ہی وہ کامیاب ہوا، محافظ دوبارہ نمودار ہوا اور بولا، ارحم، تم نے اپنے خوف پر قابو پا لیا ہے۔ اب تم اس دنیا کے تمام راز جاننے کے قابل ہو۔ ارحم کے سامنے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا۔ وہ جگہ علم اور بصیرت کا ایک خزانہ تھی۔ ہر طرف کتابیں، جادوئی اوزار اور حیرت انگیز علم کے ذرائع موجود تھے۔ ارحم نے وعدہ کیا کہ وہ اس علم کو صرف نیکی کے لیے استعمال کرے گا۔ گاؤں واپس آنے کے بعد ارحم نے اس جادوئی کتاب کی مدد سے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بہتر بنائی۔ اس نے ایک بڑا اسکول قائم کیا جہاں بچے مفت تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔
اس نے کسانوں کو نئی تکنیکیں سکھائیں اور غریبوں کی مدد کی۔ ارہم کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی بہادری اور نیکی کی مثالیں دینے لگے۔ وہ جادوئی کتاب ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہی، لیکن ارہم نے اسے کبھی اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقی طاقت علم اور نیکی میں ہے۔ یوں ارہم کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ جستجو، ہمت اور خود اعتمادی کے ساتھ ہم ہر خوف کو شکست دے سکتے ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔